مائیکل ہارٹ جو دنیا کی ایک فیمس پرسنالٹی ہے اور دنیا کا بہت بڑا نام ہے، کہتا ہے کہ 100 کامیاب لوگوں میں سے پہلا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حالانکہ وہ تو خود عیسائی تھا، لیکن جیزس کرائسٹ اور عیسیٰ علیہ السلام کو 5ویں نمبر پر رکھا ہے اس لسٹ میں جو اس نے تیار کی ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر میدان میں، چاہے وہ سماجی ہو یا سیاسی، مذہبی ہو یا کوئی میدان بھی ہو، اس میں اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ کی قیادت ٹاپ پہ نظر آتی ہے۔ انسان کو اس کے خود سے آشنا کرایا۔ عرب کی فتوحات کے پیچھے ڈرائیونگ فورس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی تھی، جس نے عربوں کو اتنی فتوحات دلوائیں۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ اے مسلمان، اپنے خود سے آشنا ہو، اپنے آپ کو پہچان، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خود کی پہچان ہی کروائی تھی، صحابہ کا تزکیہ کیا۔ ٹھیک ہے، عبادات بھی تزکیہ نفس کرواتی ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں کی صحبت جو ہے وہ تزکیہ نفس میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہوئے صحابہ نے عروج کی ان بلندیوں کو پا لیا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں نے بھی گردنیں اٹھا اٹھا کر ان کے جذبہ ایمانی کو داد دی۔ صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی باہر سے شخص فتویٰ لینے کے لیے آ جاتا تھا، وہ فتویٰ دینے کی بجائے اسے دوسرے کے پاس بھیج دیتے تھے کہ وہ مجھ سے بڑا عالم ہے، اس سے جا کر فتویٰ لو۔ لیکن آج کتنے ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں، ہم سب سے بڑے عالم ہیں، ہمیں کسی عالم کی، ہمیں علماء کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے ایسی فکر۔ آج کا نوجوان یوٹیوب پر 2 کلپ سننے کے بعد سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا عالم بن گیا ہے، سارا علم تو اسی کے پاس ہی ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، حالانکہ اصل تو قرآن تھا۔ قرآن کو معنیوں مفہوم کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ سمجھنا اصل مسئلہ تھا۔ قرآن کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، ہم ترقی نہیں کر پائیں گے۔ یہی وجہ ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم ذرا سی کسی کے اندر خامی دیکھ لیتے ہیں تو اس کی 1000 خوبیوں کے باوجود اس کی خوبیوں کو چھوڑ کر اس کی خامی کو ہر جگہ پر ہائی لائٹ کرتے پھرتے ہیں۔ ہر جگہ پر ایسی ہی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ وہ علم ہی کیا جو انسان کو بدتمیزی اور تکبر میں مبتلا کر دے۔ ادب کے بنا علم کی منزلیں نہیں طے ہوتی بیٹا۔ آج امام شافعی کا وہ قول پورا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کے پاس کیل، کال اور آرا تو ہوں گی، لیکن ان کے پاس مواد نہیں ہوگا، ان کے پاس سبسٹنس نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔